اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے کلاس جو ہیں وہ آف لائن آن لائن ویڈیو کے ذریعے سے ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو پڑھائے جا رہے تھے، اور کل پرسوں سے کمیونٹی کلاس کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو وہاں پہ بھی آپ خیال رکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے ویڈیو کلاسز بھی جو ہیں وہ کنٹینیو جاری رکھیں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میں ایک چیز کا معذرت خواہ ہوں کہ اس سے پہلے میں نے 1-2 ویڈیو بنائی، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ موبائل یا کہ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی دقت بھی کافی آتی ہے، تھوڑی نہیں بلکہ کافی دقت آتی ہے۔ تو اب میں تیسری بار آپ کے لیے یہ دوبارہ کر رہا ہوں، پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اگر اس بار ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کو جلد ویڈیو پہنچ جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کلاس 8 کا جیوگرافی چیپٹر سے، اور جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ایگریکلچر۔ تو ذرا کتاب کی طرف دھیان رکھیے گا۔ پرائمری ایکٹیویٹیز include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources, manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are examples of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services. Transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activities. ایک بار پھر نظر رکھیے گا۔ Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources, manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth and examples of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services. Transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activities. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. بنیادی سرگرمیوں میں وہ تمام افراد شامل ہیں جو قدرتی وسائل کی کھوج اور پیداوار سے منسلک ہیں۔ تو ایگریکلچر کا مطلب ہوا زراعت، جو ہم نے کل بھی آپ کو بتایا ہے، دوبارہ بتاتے ہیں۔ زراعت سے یہ سطور ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو پرائمری ایکٹیویٹیز انکلوڈ آل دوز کنیکٹڈ ود ایکسٹریکشن اینڈ پروڈکشن آف نیچرل ریسورسز۔ بنیادی سرگرمیوں میں وہ تمام افراد شامل ہیں جو قدرتی وسائل کی کھوج اور پیداوار سے منسلک ہیں۔ Agriculture, fishing and gathering are good examples. زرعی ماہی گیری اور اجتماعی اچھی مثال ہے۔ Secondary activities are connected with the processing of these resources. صحت مندانہ سرگرمیاں ان وسائل کی پروسیسنگ سے وابستہ ہیں۔ صحت مندانہ سرگرمیاں جو ہیں وہ ان وسائل کی پروسیسنگ سے وابستہ ہیں۔ مینوفیکچرنگ آف اسٹیل، باکنگ آف بریڈ اینڈ ویونگ آف کلاتھ آر ایگزامپلس آف دس ایکٹیویٹی۔ اسٹیل بینکنگ کی بنیاد تیاری اور کپڑا باندھنا اس سرگرمی کی مثال ہیں۔ اسٹیل بینکنگ کی تیاری اور کپڑا باندھنا اس سرگرمی کی مثال ہیں۔ Transport, trade, banking, insurance and advertising
are examples of tertiary activities. سرگرمیاں سروسز ٹرانسپورٹ، ٹریڈ، بینکنگ، انشورنس اور ایڈورٹائزنگ کے ذریعہ پرائمری اور سیکنڈری سیکٹرز کو مدد فراہم کرتی ہے. سرگرمیاں اس سرگرمی کی مثال ہیں: سرگرمیاں سروسز ٹرانسپورٹ، ٹریڈ، بینکنگ، انشورنس اور ٹریڈ ایڈورٹائزنگ کے ذریعہ پرائمری اور سیکنڈری سیکٹرز کو مدد فراہم کرتی ہیں. یعنی کہ ٹرانسپورٹ، ٹریڈ، بینکنگ، انشورنس اینڈ ایڈورٹائزنگ آر ایگزامپلز آف ٹرٹائری ایکٹیویٹیز. سرگرمیاں سروسز ٹرانسپورٹ، ٹریڈ، بینکنگ، انشورنس اور ایڈورٹائزنگ کے ذریعہ پرائمری اور سیکنڈری سیکٹرز کو مدد فراہم کرتی ہیں. تو بیٹا یہ جو چند سطور ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پڑھنے کی بھی اور پڑھنے کی کوشش کرنا بھی ہے، اسے یاد بھی کرنا ہے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل دیکھتے ہیں آپ کے لیے اور کیا پڑھانے جا رہے ہیں. تو گھر میں یاد کرنا، بہتر ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دینا، کتابوں کے ساتھ لگے رہنا، یہی آپ کے لیے کافی ہے. تو آج کے لیے ہم بس اتنا ہی. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.